اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میوزک کے بارے میں کہ کیا گانے سننا جائز ہے یا اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، کیونکہ آج کل ہر کوئی اپنے ریلز بنا رہے، ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، خاص کر جو کہ آج کل بڑا مشہور گانا جو پٹھان مووی کا گانا ہے، اسی پر سارے لوگ ڈانس کر رہے، ریلز بنا رہے۔ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کیا یہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اور اس سے ہمارے انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ انہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے اور وہ بس اپنے ہی شور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر اسی میں خدا نخواستہ موت آ جائے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حالت میں مرے گا قیامت کے روز وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو جو گانے سنتے ہیں یا موویاں دیکھتے ہیں رات کو دیر تک، وہ کہتے ہیں بھائی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، موویاں دیکھتے ہیں کہ ابھی چلو ٹائم ہے، موبائل کی بیٹری بھی ابھی ہے تو چلو یہ مووی دیکھ لیتے ہیں، ابھی مکمل کر لیتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اسی میں موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے روز آپ نے اسی کے ساتھ اٹھنا ہے، وہی گانے آپ کے لگے ہوں گے، کانوں میں وہی آپ کے آوازیں ہوں گی، اسی طرح اور وہ آپ شیطانوں کے ساتھ ہی جا رہے ہوں گے۔ جو گانے سن کے مرتے ہیں تو انہی کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو نماز پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، یا خاص کر آپ جو کلمات پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں، تو یقیناً وہ قبر سے بھی قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھیں گے، اسی کلام کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ اپنی زندگی کا موقف بنا لے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ ملک پڑھ لیا کریں، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا کہ جو رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو قبر میں یہی سورت ایک کتابی شکل میں اس کی آنکھوں پر پٹی کی طرح باندھ دیا جائے گا اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب وہ دیتے جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے اسے کوئی بھی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ قرآن یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دینا ہے اور دنیا میں بھی دینا ہے۔ تو جہاں پر آپ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہاں پر آپ کچھ بیان سن لیں، علماء اکرام کے بیانات سن لیں، اور اسی کے ساتھ آپ نعتیں سن لیا کریں، نہ کہ آپ گانے لگا کے۔ یقیناً گانوں سے لوگوں کو مزہ آتا ہے اور بیان سنتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ آپ کو وقتی طور پہ ہوگی، لیکن اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ آپ یاد رکھیں، زندگی بدل جائے گی آپ لوگوں کی۔ آپ نعت سنیں گے، آپ 2 دن سنیں گے، 3 دن سنیں گے، آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ میں گانوں کو چھوڑو، میں نعت ہی سنتا رہوں، بیانات ہی سنتا رہوں۔ تو یہ آپ اپنے زندگی کا موقف بنا لیں، گانوں کو چھوڑ دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے آپ کو دنیا میں بھی برباد کر دینا ہے، فل ٹائم آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کے دن ایسے گزرے گا کہ آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل رہی ہے، اور یقیناً اس میں فائدہ ہے، آپ کو سکون بھی ہوگا، اور آپ نے جس کام پہ جانا ہو وہ آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، فرشتے آپ کی مدد کریں گے اس میں۔ اور اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور اسی طرح آپ جاتے ہیں کام پہ، تو آپ کو بے سکونی بھی ہوگی اور وہ کام بھی آپ کا نہیں ہوگا، مشکلات آئیں گے، آپ کے جو سفر ہوگا اس میں بھی مشکلات آئیں گے۔ بے شک آپ آفس جا رہے ہو یا کہیں بھی جا رہے ہو کام کے لیے، مشکلات آئیں گے اور زندگی آپ کے لیے گھٹن محسوس ہوگی اور بے سکونی ہوگی آپ کی زندگی میں۔ تو خدا را یہ گانے اور میوزک یہ سارا یہ دنیاوی معاملات چھوڑ دے۔ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے کہ آپ کم از کم کچھ بھی نہ ہو تو ایک آیت ہی پڑھ لیا کریں دن میں، اور رات کو سوتے سوتے درود شریف ہی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہ ہو تو میرے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ تو صرف درود شریف پڑھنے کا یہ آپ کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اور اگر آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، آپ اگر نہیں پڑھ سکتے 5 وقت کی نماز تو آپ ایک ایک کر کے شروع کر دیں۔ آپ ایک دن ایک نماز پڑھیں گے، پھر آپ کو تھوڑی سی لذت آئے گی، آپ 2 نمازیں پڑھیں گے، پھر تھوڑی سی اور آئے گی، 3 پڑھیں گے،
کرتے کرتے آپ انشاءاللہ 5 نمازیں وہ بھی باجماعت پڑھنے لگ جائیں گے، اور اسی میں ہی آپ کو فائدہ ہے، اور یہی زندگی کا اصول بنائے، کیونکہ نماز سے ہی زندگی میں برکت بھی ہے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہی ہے۔ تو خدا را یہ گناہوں سے اجتناب کرے، گانے سنا، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس سے، بلکہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہی ملتا رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو آپ زندگی کا موقف بنا لئیے، آپ بیٹھے ہو یا آپ کام کر رہے ہو تو آپ چلتے پھرتے ہی درود شریف پڑھ لیا کریں یا کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں، اس میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم کہ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے، تو اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جس نے رات کو فلم دیکھی، دیر تک وہ جاگتا رہا، اور فلم دیکھنے کے بعد وہ جب اپنے بستر پر گیا تو تقریباً آدھا ایک گھنٹے بعد جب دوسرے شخص نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ مرا ہوا تھا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر وہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس شخص نے اگر فلم دیکھی اور وہ اسی ٹائم مرا تو وہ اٹھے گا کس حالت میں؟ اس سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پہ توجہ دیں، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم اس کی تیاری کریں، اپنی سوچ کو اور اپنی نیت کو درست رکھیں، کیونکہ ہر چیز، ہر عمل نیت پر ہے، تو جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارے کام صحیح نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی کان میں اینٹری ڈالی ہوتی ہے اور گانے ہی سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کسی ٹائم بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو اس سے آپ عبرت لیں، اور خدا را یہ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، یہ آپ اپنے زندگی سے الگ کر دیں، کیونکہ اسی میں ہی آپ کی بہتری ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ سوچ لیا کریں کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے اور کیا آپ نے نیکی کی ہے، جو گناہ کیے وہ اگلے دن آپ اس گناہ سے اجتناب کریں اور نیکیوں کی طرف بڑھتے رہیں، اور خود کو اس شیطانی عمل سے دور رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ کئی شخصیات آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں، یا تو وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کس حالت میں اٹھیں گے۔ یقیناً یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ اسی حالت میں اٹھیں گے۔ یقین کریں کہ وہ شخص جو شہید ہوا ہے اور جن کو اس وقت موت آئی ہے، جو کہ تلاوت کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، تو یقیناً اس شخص نے آخرت کے دن امام حسین کے ساتھ ہی اٹھنا ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے، اور یہ ہمارے لیے انہوں نے ایک سبق بھی چھوڑا ہے کہ بے شک موت تمہارے سر پہ کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کی تلاوت اور نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ انہوں نے سجدے میں اسی ٹائم بھی وہ جھکے رہے، سجدہ ریز تھے جس ٹائم کربلا کا منظر تھا اور ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی، اور انہوں نے اس وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور پھر نوک نیزہ پر بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو بلند کیا اور اسلام کو ہمارے لیے محفوظ کیا۔ تو یہ کردار انہوں نے ہمارے لیے ادا کیا تاکہ ہمارے لیے اسلام میں کوئی مشکلات نہ ہو۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم دن میں ایک آیات تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اور نماز صرف رمضان میں نہیں کہ ہم نماز پڑھتے رہیں اور راتوں کو جاگتے رہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے، تو یہ اپنا موقف بنا لیں کہ رمضان کے علاوہ بھی یہ باقی دن اور باقی مہینے اور باقی راتیں یہ اللہ کی ہیں، کیونکہ ابھی شعبان المعظم کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اور اس مہینے کے بارے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اصحاب اکرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں آپ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب اکرام، میں اپنے اگلی منزل کی تیاری کر رہا ہوں، یعنی کہ میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ میں رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو سکوں، اور شعبان المعظم کے بعد ماشاءاللہ سے
رمضان المبارک کی آمد ہے، جو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کلام عطا کیا کہ جس میں میرے اور آپ کو فائدہ ہے، اور اسی کے بدولت ہم نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ تو آپ اپنی زندگی کا یہ موقع بنا رمضان میں نہ صرف بلکہ باقی مہینوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ کم از کم آپ 3-4 مہینوں میں بھی ایک قرآن پڑھ لیا کریں تو آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا، اور قیامت کے روز قرآن پاک نے خود آپ کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی قرآن نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنی ہے آپ کی مغفرت کی۔ اور یہ جو کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو یقیناً میرے حضور بھی ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ اس کو کبھی نہ چھوڑیں، اور زندگی میں کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دن میں کم از کم 1 آیات 2 آیات پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھ لیا کریں، کام میں بھی آسانی ہو اور زندگی میں بھی برکت آئے گا، اور ہر کام آپ کے آنکھ بند کر کے جو بھی مشکلات ہوں گے آپ کے حل ہوتے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔